بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور بندے کو معاف کرنے میں اس کی عزت میں اللہ کے ہاں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا۔ یہ باب فاتح یفتح سے آتا ہے، واضع یضع وضعن، اور اس کا ترجمہ ذلیل یا کمینہ ہونا بھی ہوتا ہے یا ذلیل کرنا بھی آتا ہے۔ اگر واضع عنقو آئے تو پھر اس کا ترجمہ ہے گردن مارنا۔ بہرحال اس میں تواضع سے مراد عاجزی اور انکساری ہے۔ اس حدیث مبارک میں 3 اہم باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات ما ناقصت، یعنی ما ناقصت صدقۃ من مال، کہ مال میں صدقہ کمی نہیں کرتا، تو مطلب یہ کہ اگرچہ صدقہ دینا ظاہری طور پر مال میں کمی کا باعث ہوتا ہے، مگر حقیقت میں صدقہ مال میں زیادتی کا سبب ہے کہ اس کے ذریعے سے مال میں برکت آتی ہے اور مال بلاؤں اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، تو اس دنیاوی بدلے کے علاوہ آخرت میں بھی جو اس کا اجر ملے گا وہ اپنی جگہ ثابت ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وما زاد اللہ عبدا، یعنی جو شخص کسی کی خطا معاف کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس کی خطا سے درگزر کر دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ، یعنی جو شخص محض اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ متکبر اور مغرور شخص جو ہوتا ہے وہ خود کو بڑا عظیم الشان اور عزت والا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ لوگوں پر اپنی فوقیت دیکھتا ہے اس لیے اس طرح سے کہہ دیتا ہے، مگر وہ خدا کے ہاں ذلیل اور حقیر ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شخص تواضع اختیار کر لے، اگرچہ وہ اپنی نظر میں خود کو کم درجے کا سمجھتا ہے مگر اللہ کے ہاں اس کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو ان 3 اہم باتوں کو اس حدیث میں بیان کیا گیا، تو ہمیں ان باتوں کا یقین رکھنا چاہیے، تو ان کی وجہ سے ہمارے اخلاق بھی بلند ہوں گے۔ وعن ابی قبشہ عمر بن سعد النماری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ ما نقص مال عبد من صدقہ ولا ظلم عبد مظلمة صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا ل4 نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو نیته فاجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا
فہذا بأخبث المنازل۔ حضرت ابو قبشہ عمر بن سعد الانماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہو جاتا، اور جس پر ظلم کیا جائے اس پر صبر کر لے تو اللہ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر فرمایا یا اس جیسا کوئی اور کلمہ فرمایا؟ اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، بس اسے یاد رکھنا، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں عطا کیے، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اس میں اللہ کے حق کو جانتا پہچانتا ہے، اور یہ شخص سب سے اعلیٰ مرتبے میں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا مگر مال عطا نہیں فرمایا، پس وہ انسان اپنے ارادے میں سچا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں انسان کی طرح عمل کرتا، پس اس کو نیت کا ثواب ملے گا، ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ جل شانہ نے مال دیا، علم نہیں دیا، وہ اپنے مال میں علم و بصیرت نہیں رکھتا، اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ اس میں رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے، یہ سب سے بدتر مرتبے والا ہے۔ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمْلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ رواہ الترمذی۔ چوتھا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ ہی علم، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، پس جب اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا گناہ برابر ہوگا۔ ترمذی اور صاحب ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی تو یہ کہ خرچ کرنے کی فضیلت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، تو اس میں ایک صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ میرا مال کم ہو رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی صبر کر لے تو اس کے اجر کو بتایا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے حدیث میں بھی پڑھا کہ اگر کوئی معاف کر دے، صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور لوگوں سے مانگنے کے لیے منع فرمایا کہ جو لوگوں کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھولتے ہیں، یعنی لوگوں کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مرادیں پوری نہیں کریں گے، تمہارے فقر کو ختم نہیں کریں گے۔ اس طرح سے فقر نہیں ختم ہوتا۔ لوگوں سے مانگنے کے بارے میں مذمت بیان کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں، اور ایک کو تو جس کو علم اور عمل، نیک عمل دونوں کچھ دیا گیا، دوسرا وہ جس کو علم دیا لیکن اس کے پاس کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہے، یعنی علم ہے، پہلے کے پاس علم بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، اور دوسری طرح کے آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس پہلے شخص کی طرح اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کر سکے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اے کاش کہ میرے پاس بھی اسی طرح مال و دولت ہوتا تو اسی طرح اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا، اللہ کے ہر راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے شخص کو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ پاک اتنا ہی اجر دے دیں گے جتنا کہ اس شخص کو ملا تھا جس کو دولت دی گئی اور اس نے نیک اعمال پر اس پیسے کو خرچ کیا۔ اور تیسرا وہ شخص تھا، تو یہ دونوں جو ہیں نیت میں برابر ہو گئے، پہلے دونوں۔ تیسری طرح کے جو ہے آدمی، تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی نہیں دیا اور اس کے پاس مال ہے، تو اس شخص نے اپنے مال کو بہت برے طریقوں پر خرچ کیا، گناہ والے کاموں پر صرف کیا۔ اور چوتھا وہ ہے اس کے پاس علم بھی نہیں، مال بھی نہیں، تو اس کی نیت یہ ہے کہ میرے پاس بھی مال نہ ہوتا تو جس طرح یہ عیاشیوں میں فضول خرچ، میرے پاس اگر مال ہوتا
تو جس طرح یہ عیاشیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، میں بھی ایسی زندگی گزارتا، میرا لائف سٹائل بھی ایسا ہی ہوتا، تو پھر اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے پختہ عزم ارادے کی وجہ سے اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کا اور یہ تیسرا اور چوتھے والا جو ہے یہ درجے میں برابر ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں پہلے 2 درجوں میں تو نیت کا اعتبار ہو گیا، کیونکہ وہ نیک کام کی نیت تھی، اس کو اجر مل گیا، لیکن یہاں پر اس شخص نے ابھی نیت کی ہے کہ میرے پاس ایسے مال و دولت ہوتا تو میں حرام کاموں میں اس کو ایسے ہی خرچ کرتا، ایسے ہی عیاشی کرتا، تو اب اس کو نیت کی وجہ سے برے عمل کا بدلہ کیوں مل گیا؟ حالانکہ برے کاموں کا جو ہے وہ تو جب تک کام کر نہ لیا جائے اس وقت تک برے کام کا گناہ جو ہے مرتب نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ نیت سے مراد عزم اور پختہ ارادہ ہے، تو وہ عزم اور وہ پختہ ارادہ گویا کہ وہ کرنے ہی کے مترادف ہے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ پیسہ جو اگر انسان کے پاس اگر مال و دولت ہے تو وہ قابل مذمت نہیں اگر اس کو شریعت کے احکام کے مطابق حاصل کیا جائے، شریعت کے احکام کے مطابق ہی اس کو خرچ کیا جائے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مذموم نہیں ہے۔ اور ایک یہ بھی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ علم کی فضیلت کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا کہ آدمی علم دین کو حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود ہے۔ وَمَعْنَاهُ تَصَدَّقُ بِهِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَاتِفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَاتِفِهَا رواه الترمذي وقال حديث صحيح ومعناه تصدق بها إلا كاتفها فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كاتفها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا صرف اس کا ایک دست باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دست کے علاوہ سب ہی باقی رہ گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا وہ ہمارا باقی رہ گیا، اور جس کو ہم نے استعمال کیا در حقیقت وہ ہمارا ختم ہوا ہے، یعنی سب ہی کا سب باقی ہے اس دستی کے علاوہ۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہو گیا کہ جو کچھ اللہ کے لیے خرچ کر دیا وہ در حقیقت ہمارا محفوظ ہو گیا، اجر و ثواب کے لیے آخرت کے لیے ہمارے کام آ گیا۔ اور اس حدیث میں قرآن کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے، ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ان دنیا میں ہے وہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ جل شانہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس حدیث کے تحت ایک واقعہ بھی ہے کہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے یہ واقعہ کہ حضرت سہل بن تستری رحمہ اللہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بہت کثرت سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی والدہ اور بھائیوں نے ان کی شکایت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کی، تو یہ تو سب کچھ خرچ کر دیں گے پھر تو یہ فقیر ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جب حضرت سہل بن تستری رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے فرمایا آپ بتائیں کہ اگر کوئی مدینہ طیبہ کا رہنے والا ملک فارس کے ایک شہر کا نام لیا، اس میں زمین خرید لے اور وہاں منتقل ہونا چاہے تو وہ مدینے میں کوئی چیز چھوڑے گا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے بس یہی بات ہے کہ میں آخرت میں جانے والا ہوں، اس لیے اپنا سب کچھ وہاں منتقل کر رہا ہوں۔ دیکھیں کس قدر انہیں یقین تھا۔ اگر آخرت کا یقین اتنا پختہ ہو تو انسان کو خرچ کرنے میں کچھ دیر نہ لگے اور اس کو خرچ کرنا مشکل بھی نہ لگے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے وہاں منتقل ہونا ہے اور وہیں کے آرام اور سکون اور راحت کو میں نے دیکھنا ہے، دنیا میں چاہے مجھے کچھ تنگی اور پریشانی بھی آ جائے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا توکی فیوکا علیک۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کو روک روک کر نہ رکھو، اللہ جل شانہ بھی تم سے روک لے گا۔ وفی روایت انفقی او انفقی او انزہی ولا تحسی فیحصى علیک ولا توعی فیوعی اللہ علیک، متفق علیہ۔ اور ایک روایت میں ہے، خرچ کرو یا عطیہ دو یا مال کو دے دو، مال کو گن گن کر ذخیرہ بنا کر نہ رکھو، اللہ جل شانہ بھی تم سے مال کو محفوظ کر لے گا۔ ونفق ایک ہاں کے ساتھ، انزہی زوات کے ساتھ، اور دونوں کے معنی بھی انفقی کے ہیں، یعنی خرچ کرو۔ اس حدیث مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت فرمائی۔ تو اس میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ بظاہر تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خوب خرچ کرو اور اس کو سنبھال کر یا گن گن کر نہ رکھو، اور دیکھیے خرچ کرنا بھی وہی مراد ہے، یعنی اسی خرچ کرنے پر فضیلت ہے جو شریعت کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر خلاف شریعت جگہوں پر خرچ کیا جائے تو اس کو کوئی اعتبار نہیں، نہ اس پر کوئی اجر و ثواب ملے گا۔ ولا تحصی یعنی شمار مت کرو۔ اس لفظ کے معنی دو مراد لیے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ گن گن کر اس کو اپنے پاس نہ رکھو، یعنی بار بار جیسے گنتے ہیں ان کو شمار کرتے ہیں تو اس طرح سے نہ کریں۔ اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی غریب کو، کسی محتاج اور ضرورت مند کو دو تو اس وقت گن گن کر نہ دو۔ اگر تم گن گن کر دو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پھر گن چن کر ہی دیں گے، اور اگر بے حسابہ دو گی تو پھر بے حسابہ ہی لوگی۔ تو یہاں پر مال کو محفوظ کرنے سے منع کیا، بلکہ مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں اپنے مال سے محبت نہ ہو بلکہ صرف ضرورت کے تحت ہم اس مال کو حاصل کریں، اور اگر اللہ ہمیں اس میں وسعت عطا فرمائے تو ہم اس میں غریبوں اور محتاجوں کا حصہ ضرور رکھیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔